اللہ جو ہے وہ یہ کر سکتا تھا یا اب بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے اور وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ میں ہوں رب العالمین، مجھے رب اور واحد مانو. یہ توحید کا جو تصور ہے رب خود لے کر سب کے سامنے آ جائے، رب یہ کر سکتا ہے. رب نے ایسا نہیں کیا. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا کہ وہ زمین پر آ کے اپنا آپ خود ظاہر کر دیتا جیسے اس نے روز قیامت کرنا ہے لوگوں کے آگے، چیدہ چیدہ لوگوں کے آگے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں توحید کے یہ ختم ہو جاتے، انسان کی جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہو جاتی. پھر مجھے یہ لگا، یہ میرا گمان ہے کہ اگر اللہ خود آ جاتا اور وہ کہتا میں رب ہوں، تو ہم جیسے نالائق اور جاہل اور غیر فقیر لوگ جو ہیں، جو اس کا انکار کرتے اپنے سیرکزم کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے جہالت کی وجہ سے، ان کے اوپر فوری طور پہ دوزخ جو ہے وہ لاگو ہو جاتی. اللہ نے بھی رب العالمین ہونے کا اور رحمت العالمین ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت دیا. اس نے اپنا اظہار خود نہیں کیا، بلکہ اپنے اظہار کے لیے اس نے ہم جیسا اپنے نور میں سے ایک میں ہستی کہوں، شے کہوں، ایک نور کو بھیجا. اور یہ نور کب کا ہے؟ جب ابھی آسمان، آدم، جبرائیل پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب کا نور. اب اس کو کہنا کہ یہ اللہ کا نور ہے، میں تو اس کو کہوں گا اللہ کا نور ہے، لیکن بہت سی مسالک نہیں کہیں گی، اس لیے میں ڈر کے اور چھپ کے لفظوں کو استعمال کروں گا. اللہ نے اس نور کو ایک شکل دی اور اس آمنہ کو ماں بنایا، عبداللہ کو باپ بنایا. اور یقین کیجئے یہ دونوں عبداللہ اور آمنہ جو ہیں یہ 25 سال کے نوجوان بچے ہیں جن کا انتقال ہو گیا. ان کا کام اور پرپس صرف یہ تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لے کر آئیں اور نبی ہمیں ایک تحفے کے طور پر دے کے جائیں. اگر نبی نہ ہوتے تو وہ لوگ جو کہ میری طرح کے یا ایسے کمزور ہیں جو کہ اللہ کی توحید کو نہ ماننے والوں میں سے ہوں یا عقلی دلائل سے ماننے والوں کے لیے ہوں، ان کے لیے ایک بہت بڑے سے مراد ہے ان کی تمام طویل زندگی جتنا بڑا، ان کو ایک آپشن دیا کہ تم صرف مرنے سے پہلے اگر یہاں تک پہنچ گئے کہ رب ایک ہے اور یہ اس کا سچا نبی ہے تو اللہ نے تم پہ جنت جو ہے وہ واجب کر دی. یہ رحمت العالمین جو رب العالمین نے اپنے میں سے نکالا ہے، یہ کوالٹی رحمت العالمین کی رب کی ہے. اس نے اپنی کوالٹی جو ہے وہ ایک ہستی کو دے دی، ہستی کو نہیں، اپنے نور کو دے دی. اپنے نور کو نہیں، خود کو ایک طرح سے اظہار کر دیا کہ اب یہ میرا اظہار ہے، میں رحمت العالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں. یہ رحمت العالمین ہے. اس کی ربوبیت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو صادق اور امین اس وقت نہیں کہلوائے گا جب اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا. نہیں، اس وقت نہیں. جب تمام کا تمام مکہ میرے رسول کے خلاف کھڑا ہوگا، اس وقت نہیں. جب وہ مکہ 40 سال تک میرے رسول کے ساتھ کاروبار کرے گا، میرے رسول کے ساتھ لین دین کرے گا، میرے رسول کے گھر جائے گا، میرا رسول ان کے گھر جائے گا، تعلقات ہوں گے. حجرہ اسود جو ہے اس کو لگانے کے لیے بلایا جائے گا. چچا ابو طالب کے گھر جو ہے وہ زمانے کے فیصلے ہوں گے. اگر غور کریں، تاریخ پڑھیں تو یہ جو چچا ابو طالب ہیں یہ اپنے زمانے کے چودھری ہیں، یہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں. ان کی بیٹھک ہے جہاں پہ کہ لوگ آ کے، قریش کے سردار آ کے اپنے فیصلے کراتے ہیں. پھر ان فیصلوں میں ایک بیٹھک دار اور داخل ہوتی ہے اور وہ سیدہ ختیجہ ہیں. ان کی بیٹھک بھی بہت بڑی ہے، ان سے بھی لوگ بہت لینے والے ہیں. یہ سارے لوگوں کا ایک ایسا جھرمٹ ہے جس جھرمٹ کے اندر بدترین دشمن آپ کا، وہ ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں، یہ خاندان بڑا اعلیٰ ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکل میں لوگوں کے کام آتا ہے، اور یہ سچ بولنے والا ہے. یہ شخص جو ہے نا، یہ سچ بولنے والا ہے. عمر تو آپ کی بڑی چھوٹی ہے اس وقت، لیکن یہ لوگ جو صادق اور امین کا آپ کو لقب دے رہے ہیں، یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں، یہ بے ایمان والے لوگ ہیں. اور یہ وہ بے ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کبھی کیا بھی نہیں پورا، وہ اس کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں. ابو جہل کھڑے ہیں اور رسول پاک سیدہ ختیجہ
وجہ اس بات کی راوی ہیں. آپ نے صرف جو کھانا پکایا تھا وہ ایک دستی تھی, ایک دستی ایک آدمی میرے جیسا وہ کھا لیتا ہے, ایک دستی بہت بڑی چیز نہیں ہے, ران بڑی ہوتی ہے, دستی بہت چھوٹی ہوتی ہے. لیکن وہ کہنے ہیں کہ قریش کے جو سردار آئے تھے وہ اتنے اتنے بڑے تھے کہ وہ اونٹ اونٹ کھا جاتے تھے, اتنے اتنے بڑے سردار تھے, لیکن انہوں نے ایک دستی 3 دن کھائے. یہ معجزہ تو تھا نا جاوید بھائی, لیکن کیا لوگوں نے ایمان معجزہ دیکھ کے قبول کیا؟ جواب ہے نہیں. کسی شخص نے معجزہ دیکھ کے ایمان قبول نہیں کیا. اگر کسی نے ایمان قبول کیا تو میرے رسول کے کردار کو دیکھ کے کیا ہے. اب آج ہم جن معجزات کو دکھا کر بابے بنتے ہیں یا مفتی بنتے ہیں اور اپنے کلام پہ تکبر کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی نے اپنے کردار کی وجہ سے اپنے آپ کو صادق اور امین اور اپنی نبوت کو ثابت کیا ہے. اپنے زور بازو پہ اور اللہ کے گھمنڈ پہ اپنے آپ کو نبی ثابت نہیں کیا. یہ وہی ابو جہل ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں تلوار لے کے جب واپس آؤں گا یا محمد تو میں پیچھے فوج صفا کے پیچھے نہیں دیکھوں گا, لیکن اس کے باوجود کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہوگی, میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پہ یقین کر رہا ہوں گا. اسی بات کو پیچھے لے کے جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا, چوری کرتے ہوئے دیکھا. اس کو جب دیکھ لیا تو آپ نے کہا تو چوری کر رہا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم, تیرے رب کی, عیسیٰ تیرے رب کی قسم, میں چوری نہیں کر رہا. وہ جھوٹ بول گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت دیکھیے ذرا, اب کردار دیکھیے. انہوں نے کہا ہاں تو یقیناً سچی قسم کھا رہا ہے, میں نبی عیسیٰ اپنی آنکھوں کو سمجھاؤں گا کہ انہوں نے غلط دیکھا ہے, تو چوری نہیں کر رہا. یہ جو کردار ہے گیو ان کرنے کا, یہ نبیوں کی وراثت کے اندر چلا آ رہا ہے, اور یہی کردار ہے جو آج نبی کی محبت کو ہمارے دلوں میں قائم رکھے ہوئے ہے.